السلام علیکم۔ میری نند بغیر نکاح کے حاملہ ہو گئی تو ساس نے اسے گھر کے کمرے میں بند کر دیا۔ 9 مہینے گزر چکے تھے مگر ابھی تک بچے کی پیدائش نہیں ہوئی تھی۔ ایک دن میں سب گھر والوں سے چھپ کر اس کو ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ وہاں جا کر جو ڈاکٹر نے خبر دی اسے سن کر میرے سر پر آسمان ہی گر پڑا، کیونکہ میری نند کے پیٹ میں تو بچے کی جگہ۔ میرا نام صدف نوید ہے۔ یوں تو میں صادق آباد کی رہائشی ہوں، مگر صادق آباد میں میرے والدین کا گھر ہے اور خود میں شادی ہونے کے بعد پشاور آ گئی۔ پشاور میں میرا سسرال تھا۔ نبیل لوگ 3 بھائی تھے، ان کی کوئی بہن نہیں تھی۔ میرا شوہر نبیل منجلا بھائی تھا۔ نبیل سے 2 سال بڑا اس کا بھائی عمران تھا۔ عمران شادی شدہ تھا اور دبئی میں رہائش پذیر تھا۔ عمران ہمارے ولیمے کے بعد دوسرے دن ہی واپس دبئی چلا گیا اور نبیل سے 3 سال چھوٹا ناصر تھا، جو کہ یونیورسٹی کا طالب علم تھا۔ ناصر صرف 4 سال کا تھا جب ان کے والد یعنی میرے سسر انتقال کر چکے تھے۔ میں جب سے شادی ہو کر اس گھر میں آئی تھی، چند دن بعد ہی میں نے پورے گھر کے نظام کو خود سنبھالنا اور دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ میری ساس بوڑھی خاتون تھی۔ میرے آنے سے پہلے اس گھر میں ایک وقتی ملازمہ تھی جو صفائی ستھرائی کے علاوہ کھانے پکانے کا کام بھی کرتی تھی، مگر جب سے میں آئی تھی میں نے کھانا پکانا خود شروع کر دیا تھا۔ ملازمہ سے صرف میں گھر کی صفائی کا کام کرواتی تھی۔ گھر کا کام ہی کتنا تھا، کل 4 ہی تو افراد تھے۔ میں سارا کام آسانی سے خود ہی سنبھال لیا کرتی۔ زندگی کے شب و روز ایسے ہی گزرنے لگے۔ مجھے اپنی ساس کی حرکتیں کچھ عجیب سی محسوس ہوتی تھی۔ جیسے ایک دن میں رات کو روٹیاں بنا رہی تھی تو میری ساس اپنے کمرے سے نکل کر کچن میں آئی اور آ کر کہنے لگی، صدف بیٹا روٹی بنا لی ہے؟ میں نے کہا بس بن ہی گئی، یہ آخری روٹی ہے۔ تب میری ساس کہنے لگی، بیٹا ایسا کرو روزانہ 2 روٹیاں فالتو بھی بنا لیا کرو۔ میں نے حیرت سے پوچھا، امی فالتو روٹیاں کیا کرنی ہے، ٹھنڈی ہو جائیں گی، کوئی کھاتا بھی نہیں ہے، پھر صبح کو تو ضائع ہو جائیں گی۔ مگر میری ساس کہنے لگی، نہیں بیٹا تم بنا لیا کرو، میں نے صبح چڑیوں اور پرندوں کے لیے باریک کر کے انہیں ڈالنی ہوتی ہیں۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں نے کبھی نوٹ نہیں کیا کہ میری ساس وہ روٹی واقعی چڑیوں کو ہی ڈالتی تھی یا اس کا کچھ اور کرتی تھی۔ یہ چند دن بعد کی بات ہے۔ آدھی رات کے وقت میری آنکھ کھلی، پیاس لگی تھی تو میں پانی پینے کچن کی طرف چلی گئی، مگر میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ میری ساس پہلے سے کچن میں موجود تھی۔ وہ ہاٹ پاٹ میں روٹی رکھی نکال رہی تھی۔ میں نے کہا، امی آپ اس وقت کچن میں کیا کر رہی ہیں؟ کچھ چاہیے تھا تو مجھے آواز دے دیتی۔ مجھے اچانک وہاں دیکھ کر میری ساس کچھ پریشان سی ہو گئی، گھبرا کر کہنے لگی، نہیں نہیں وہ میں تو یہ روٹی نکال رہی تھی جو صبح چڑیوں کو ڈالنی ہے۔ میں نہ سمجھی کے عالم میں ان کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی کہ روٹی تو صبح چڑیوں کو ڈالنی ہے مگر آدھی رات کو کیوں نکال رہی ہیں؟ مگر میری ساس وہاں کھڑی اس طرح میری منتظر تھی جیسے وہ میرے جانے کا انتظار کر رہی ہوں۔ میں نے پھر جلدی سے پانی پیا اور کمرے میں واپس آ گئی، مگر یہ بات میرے دماغ میں کھٹکنے لگی کہ آدھی رات کو چڑیوں کو روٹی کون ڈالتا ہے؟ اس وقت کون سی چڑیاں آتی ہیں؟ آخر تھوڑی دیر تک اسی بات کو سوچتے ہوئے میں خود میں الجھی رہی۔ پھر کس وقت میری آنکھ لگ گئی مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ کچھ دن ایسے ہی گزر گئے اور پھر ایک رات میں نے ایک عجیب بات دیکھی۔ شاید 12 یا 1 بجے کا وقت تھا جب لائٹ جانے کی وجہ سے میری آنکھ کھل گئی۔ اندھیرے کے باعث ہر طرف سناٹا سا تھا۔ میں بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی کہ اچانک میری نظر کھڑکی سے باہر گئی تو میری جان نکل گئی، کیونکہ صحن میں روشنی کا ایک گول دائرہ سا حرکت کر رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے کسی نے چھوٹی سی ٹارچ پکڑی ہو اور وہ چل رہا ہو۔ میرے ذہن میں پہلا خیال یہی آیا کہ شاید گھر میں چور گھس آئے ہیں۔ میں نے فوراً نبیل کو جگانے کا سوچا، لیکن اگلے ہی لمحے میں نے سوچا کہ پہلے کھڑکی کے پاس جا کر غور سے دیکھ لوں۔ میں بغیر جوتے پہنے دبے پاؤں چلتی ہوئی کھڑکی کے پاس گئی۔ کھڑکی پہلے سے کھلی ہوئی تھی۔ میں نے جالی کے ساتھ سر لگا کر باہر جھانکا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ صحن میں واقعی کوئی ٹارچ پکڑے ہوئے تھا، اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری ساس تھی، اور ان کے ہاتھ میں کپڑے میں بندھا ہوا کچھ تھا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ وہ اس طرح آدھی رات کو چوروں کی طرح کیوں گھوم رہی ہیں۔ میں وہیں کھڑی دیکھتی رہی، اور یہ دیکھ کر تو میری حیرت اور بڑھ گئی کہ وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھیں اور سیڑھیوں کو چڑھ کر چھت پر چلی گئیں۔ میں واپس اپنی جگہ آ کر لیٹ گئی، لیکن دل و دماغ میں سوالات اٹھنے لگے کہ میری ساس جو کہ گھٹنوں کے درد کی مریضہ ہیں، وہ چھت پر کیوں جا رہی تھی، وہ بھی اندھیرے میں ٹارچ کے ساتھ؟ یہ بات میرے ذہن میں کئی دنوں تک کھٹکتی رہی۔ یہ ایک ایسا سوال تھا جو نہ میں ساس سے پوچھ سکتی تھی نہ نبیل سے، کیونکہ کہیں وہ برا نہ مان جائے۔
میں نے بارہا سوچا مگر جتنا سوچتی ذہن اتنا ہی الجھتا گیا اور کوئی سرا سمجھ میں نہ آیا۔ جب سے میں اس گھر میں آئی تھی کبھی چھت پر نہیں گئی۔ ایک دو بار میں نے ساس سے کہا تھا کہ کام والی کے ساتھ جا کر چھت کی صفائی کروا دوں، مگر انہوں نے صاف منع کر دیا کہ ابھی ضرورت نہیں ہے۔ اب میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ کسی دن چھپ کر خود جا کر دیکھوں گی آخر چھت پر ایسا کیا ہے جس کے لیے ساس آدھی رات کو وہاں جاتی ہیں۔ اگلے دن جیسے ہی نبیل کام پر چلے گئے اور کام والی بھی صفائی کر کے چلی گئی، دوپہر کو میری ساس نماز کے بعد آرام کرنے کے لیے لیٹتی تھی۔ میں نے اسی وقت کا انتظار کیا۔ جیسے ہی دیکھا کہ ساس سو چکی ہیں، میں فوراً چھت کی طرف بڑھ گئی۔ چھت پر 2 کمرے بنے ہوئے تھے۔ ایک کمرے کا دروازہ تو کھلا ہوا تھا جس میں کباڑ کا سامان رکھا ہوا تھا، لیکن دوسرے کمرے کو تالا لگا ہوا تھا۔ کمرے میں کوئی کھڑکی بھی نہیں تھی کہ جس سے اندر جھانکا جا سکتا۔ میں نے دروازے کے ساتھ کان لگا کر سننے کی کوشش کی، تبھی ڈر کے مارے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کیونکہ اندر سے کسی کی سسکیوں کی آواز آ رہی تھی۔ اندر کوئی موجود تھا اور جو بھی تھا وہ رو رہا تھا۔ اب یہ تو طے تھا کہ اوپر اس کمرے میں کوئی ہے، مگر یہ کون ہے اس رات سے پردہ اٹھانا بھی باقی تھا۔ اس سے پہلے کہ کوئی اوپر آ جاتا میں نے فوراً نیچے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ سیڑھیوں سے واپس اترتے ہوئے میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور میری نظریں ساس کے کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ میں نے جلدی جلدی سیڑھیاں پار کی اور اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ اب مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ اس کمرے میں آخر کون بند ہے، آخر ایسا کیا چھپا ہوا راز ہے جسے مجھ سے پوشیدہ رکھا جا رہا ہے۔ اور تو اور میرے شوہر نبیل نے بھی کبھی اس بارے میں کوئی اشارہ تک نہیں دیا تھا۔ میں بھی اس گھر کا فرد تھی، مجھے بھی سب کچھ جاننے کا پورا حق تھا۔ یہ بات مجھے بری طرح کھٹکنے لگی کہ مجھ سے کچھ چھپایا جا رہا ہے۔ خیر میں ان عورتوں میں سے نہیں تھی جو آرام سے بیٹھ جائیں۔ میں نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ میں اس رات سے پردہ اٹھا کر ہی رہوں گی، اور چند دن بعد ہی مجھے اس کا موقع بھی مل گیا۔ ہمارے محلے میں کسی کے گھر میلاد کی محفل تھی اور وہاں سے دعوت آئی تھی، لیکن موسم کی خرابی کی وجہ سے میرا گلا خراب تھا اور مجھے بخار بھی تھا، اس لیے میرا جانا ممکن نہیں تھا۔ تو میری ساس نے حامی بڑھ لی کہ وہ خود ہی چلی جائیں گی۔ میلاد کی محفل ظہر کی نماز کے بعد تھی۔ جیسے ہی میری ساس نماز پڑھ کر تیار ہو کر گھر سے نکلی، میں نے فوراً دروازے کی کنڈی چڑھائی اور تیزی سے ان کے کمرے کی طرف گئی۔ میں نے ان کے کمرے میں موجود میز کے دراز کھولنے شروع کیے۔ مجھے اس چابی کی تلاش تھی جو اوپر والے کمرے کو لگے تالے کی ہو۔ میں نے چاروں دراز دیکھ لیے مگر کہیں بھی چابی نہیں ملی۔ پھر میں نے ان کی الماری کھولی، وہاں بھی اچھی طرح تلاش کیا لیکن وہاں بھی چابی نہیں ملی۔ میں تھوڑی دیر وہیں بیٹھ گئی اور مایوسی سی چھا گئی، مگر پھر اچانک مجھے خیال آیا۔ میں نے فوراً آگے بڑھ کر ان کے بستر پر رکھا تکیہ اٹھایا تو اس کے نیچے چابی رکھی ہوئی تھی۔ میں نے فوراً وہ چابی اٹھائی اور تیزی سے سیڑھیاں چڑھ کر چھت پر گئی۔ میں دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ یہ چابی اسی تالے کی ہو، اور ایسا ہی ہوا۔ جیسے ہی میں نے چابی تالے میں ڈالی، تالا فوراً کھل گیا۔ تالا کھول کر میں نے کمرے کا دروازہ دھیرے سے کھولا اور یہ دیکھ کر میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں کہ سامنے ایک نوجوان لڑکی فرش پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے بال بکھڑے ہوئے تھے اور حلیہ بہت ہی خراب تھا۔ اس کے دونوں پاؤں اور ایک ہاتھ زنجیر سے باندھے ہوئے تھے۔ وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے مجھے دیکھ رہی تھی اور میں اسے دیکھ رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ رونے لگی اور مجھ سے منت سماجت کرنے لگی کہ مجھے کھول دو، مجھے یہاں سے نکال دو۔ میں فوراً اس کے قریب زمین پر بیٹھ گئی اور نرمی سے پوچھنے لگی کہ تم کون ہو؟ اس پر وہ اپنی آنکھیں صاف کرتے ہوئے الٹا مجھ سے ہی سوال کرنے لگی اور کہنے لگی تم کون ہو؟ میں نے اسے بتایا کہ میں نبیل کی بیوی ہوں۔ میرے جواب پر اس کے چہرے پر حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات ابھرے اور وہ حیرت سے کہنے لگی اچھا نبیل کی شادی ہو گئی ہے؟ میں نے کہا ہاں، مگر تم بھی تو میرے سوال کا جواب دو کہ تم کون ہو۔ اور اس نے جو جواب دیا اسے سن کر میرے سر پر آسمان ہی گر پڑا۔ وہ کہنے لگی کہ میرا نام فروا ہے اور میں نبیل کی بہن ہوں، مگر نبیل نے تو بتایا تھا کہ ان کی کوئی بہن ہی نہیں، وہ لوگ 3 بھائی ہی ہیں۔ میں حیرت اور ششوپن میں مبتلا تھی۔ میں نے اسے اگلا سوال کیا کہ کیا تم نبیل کی سگی بہن ہو؟ جس پر اس نے جلدی سے اس بات میں سر ہلایا کہ ہاں میں نبیل کی سگی بہن ہی ہوں۔ تو پھر وہ لوگ اپنی سگی بہن اور میری ساس اپنی سگی بیٹی کے ساتھ ایسا برا سلوک کیوں کر رہے ہیں؟ میری الجھن سلجھنے کی بجائے مزید الجھ چکی تھی۔ ایک سوال کا جواب میں نے تلاش کر لیا تھا، 100 سوال مزید کھڑے ہو گئے تھے، مگر اب میرا یہاں مزید رکنا خطرناک سا لگا۔ میں فوراً جانے کے لیے کھڑی ہو گئی، مگر جیسی میں کھڑی ہوئی تو وہ لڑکی پھر سے میری منت کرنے لگی اور کہنے لگی کہ دیکھو مت جاؤ، مجھے کھول دو، مجھے یہاں سے نکال دو۔
میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس سے وعدہ کیا کہ میں دوبارہ آؤں گی، مگر ابھی مجھے جانا ہوگا۔ میں نے اسے وعدہ کیا کہ میں اسے یہاں سے نکال لوں گی، مگر ابھی نہیں۔ ابھی مجھے بہت سے سوالوں کے جواب تلاش کرنے ہیں، مگر جلد میں اسے یہاں سے نکال لوں گی۔ میں اس لڑکی کو امید کا ایک سرا پکڑا کر خود فوراً دروازے کو تالا لگا کر واپس نیچے آ گئی، چابی وہیں اسی جگہ پر واپس رکھ دی۔ اس کے بعد میں نے اپنی ساس پر نظر رکھنی شروع کی تو مجھے پتہ چلا کہ میری ساس رات کے اندھیرے میں وہ روٹی اپنی بیٹی کو ہی دینے جاتی تھی اور وہ اسے دن میں ایک دفعہ ہی کھانا دیتی تھی۔ کچھ دن بعد میں نے باتوں باتوں میں نبیل سے ذکر کیا کہ نبیل، کیا آپ لوگوں کی کوئی بہن نہیں تھی؟ میرے اس سوال پر نبیل نے کھانا کھاتے ہوئے حیران ہو کر میری جانب دیکھا تو میں نے نظر چراتے ہوئے ان سے کہا کہ میں فروا کے بارے میں جانتی ہوں، جس پر نبیل نے نفرت سے میری جانب دیکھا۔ پھر میں نے دبے ہوئے لہجے میں کہا، نبیل، میں بھی اس گھر کا فرد ہوں، مجھے بھی جاننے کا پورا حق ہے کہ اس گھر میں کیا چل رہا ہے۔ جس پر نبیل نے ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے کہا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ نبیل کہنے لگا کہ فروا ہم دونوں بھائیوں سے چھوٹی ہے۔ اکیڈمی جاتے ہوئے فروا کسی لڑکے سے ملنے لگی اور اسے محبت کرنے لگی۔ جب گھر میں اس کی شادی کا ذکر چھیڑا تو اس نے اماں سے کہا کہ وہ شادی کرے گی تو صرف اسی لڑکے کے ساتھ۔ ہم نے اس لڑکے کے بارے میں کچھ تحقیق کی تو پتہ چلا کہ وہ آوارہ اور بد چلن لڑکا ہے۔ نہ جانے کتنی لڑکیوں کے ساتھ اس کے تعلقات تھے۔ ہم اپنی بہن کو اس اندھے کنویں میں دھکا نہیں دے سکتے تھے۔ ہم نے فروا کا کالج جانا تک بند کروا دیا، مگر ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ کب اس نے یہ انتہائی قدم اٹھا لیا۔ یہ کہتے ہوئے نبیل نے نفرت سے فرش پر ایک جانب تھوک دیا۔ باقی کی کہانی میں فروا کا وجود دیکھ کر میں سمجھ چکی تھی۔ نبیل پھر سے بتانے لگے، تب ہم سب نے مل کر طے کیا کہ ہم اس بد کردار کو مار کر اس کے ناپاک خون سے اپنے ہاتھ اور دل دونوں آلودہ نہیں کریں گے۔ ہم نے اسے کمرے میں بند کرنے کا فیصلہ کیا اور اماں کے ساتھ مشورہ کر کے طے کیا کہ جب یہ بچہ پیدا ہوگا تو اسے عیدی سینٹر کے جھولے میں ڈال دیں گے اور فروا اپنی موت تک اسی کمرے میں بند رہے گی۔ مگر تم اس بات کا ذکر اماں کے سامنے مت کرنا، ہمارے لیے وہ مر چکی ہے۔ میں نے نبیل سے کہا، آپ بے فکر رہیں، میں بالکل بھی فروا کا ذکر نہیں کروں گی۔ آخر میں نبیل فکر مندی سے کہنے لگے، صدف، اب تم نے فروا کا ذکر چھیڑا ہے تو میں تم سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ پہلے تو یہ بات مجھے پریشان کرتی تھی، مگر ظاہر ہے میں اماں سے یہ بات نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے کہا، جی کہیے، کیا بات ہے؟ تب نبیل کہنے لگے کہ بچے کی پیدائش تو 9 مہینے کے اندر ہو جاتی ہے، جبکہ فروا کو اس کمرے میں بند ہوئے 9 مہینے سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے۔ یہ تو واقعی پریشانی کی بات ہے۔ میں نے فکر مندی سے کہا، آپ پریشان مت ہو، میں کچھ سوچتی ہوں، اور نبیل کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ نبیل کو تو میں نے تسلی دی، مگر خود پریشان ہو چکی تھی کہ اگر فروا کو اس کمرے میں 9 مہینے سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ فروا کو کسی ڈاکٹر سے چیک کروانے کی شدید ضرورت تھی، مگر اس گھر میں کوئی بھی اس کا نام تک لینے کو تیار نہیں تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ مجھے خود ہی کچھ کرنا تھا۔ میں اپنے ذہن میں آگے کا منصوبہ بنانے لگی۔ اس کے بعد موقع دیکھتے دیکھتے مجھے 1 مہینے کا وقت ایسے ہی گزر گیا۔ اس دوران جب کبھی مجھے تھوڑا سا بھی وقت ملتا، میری ساس نہانے جاتی یا محلے میں کسی کے گھر جاتی تو میں فوراً چھت پر جاتی اور فروا سے ملتی تھی۔ اسے یہ امید دلاتی تھی کہ بہت جلد میں اسے یہاں سے نکال لوں گی، اور پھر تقریباً 1-1.5 مہینے بعد مجھے یہ موقع مل ہی گیا۔ میری ساس کی خالہ وفات پا گئی، جو کہ قریب ہی کسی گاؤں میں رہتی تھی۔ جنازے میں شرکت کے لیے میری ساس نبیل کو ساتھ لے کر وہاں چلی گئی۔ میرے لیے سنہری موقع تھا۔ مجھے ابھی اور اسی وقت اس موقع سے فائدہ اٹھانا تھا، کیونکہ شاید مجھے دوبارہ ایسا موقع نہ ملتا۔ میں فوراً ساس کے کمرے میں گئی، وہاں سے چابی تلاش کی اور چھت پر جا کر فروا کو زنجیروں سے آزاد کیا۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر فروا کو کھڑا کرنا چاہا تو وہ لڑکھڑا کر گر گئی۔ اس کی ٹانگیں اس قدر کمزور ہو چکی تھی کہ اس کا اپنا وزن بھی برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ بڑی مشکل سے میں فروا کو سیڑھیوں سے نیچے لے کر آئی۔ رکشے والے کو میں نے پہلے ہی بلایا تھا، جو کہ باہر کھڑا میرا انتظار کر رہا تھا۔ میں نے اپنا ایک سوٹ الماری سے نکالا اور فروا کو پہنانے میں مدد کی۔ اس کے بعد اپنی ہی ایک چادر اسے اوڑھنے کے لیے دی۔ پھر ہم گھر سے نکل آئے۔ میں نے باہر کے دروازے پر تالا لگایا اور ہم دونوں رکشے میں سوار ہو گئے۔ رکشے کا رخ ہسپتال کی جانب تھا۔ میرا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ میں فروا کو لے کر گھر سے نکل تو آئی تھی، مگر آگے میری ساس اور نبیل کا رد عمل کیا ہوگا، یہ سوچ کر مجھے خوف بھی محسوس ہو رہا تھا۔ رکشہ ہسپتال کے آگے پہنچ کر رکا تو میں اور فروا اندر چلے گئے۔ ڈاکٹر سے نمبر لینے کے بعد ہم نے کچھ دیر انتظار کیا اپنی باری آنے کا۔ کافی دیر انتظار کرنے کے بعد جب ہماری باری آئی تو ہم دونوں اندر ڈاکٹر کے کمرے میں داخل ہو گئی۔ لیڈی ڈاکٹر نے فروا کو الٹرا ساؤنڈ بیڈ پر لیٹنے کے لیے کہا۔
فروا کا الٹرا ساؤنڈ کرنے کے بعد ڈاکٹر نے جو بات بتائی اسے سن کر میرے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ فروا پیٹ سے نہیں ہے، بلکہ فروا کے پیٹ میں بہت بڑی پتھری ہے جس کا ہمیں جلد از جلد آپریشن کرنا ہوگا۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ اس پتھری کی وجہ سے ہی فروا کو بھوک بھی نہیں لگتی تھی، اور تو اور ڈاکٹر نے یہ بھی کہا کہ پیٹ میں پتھری ہونے کی وجہ سے قے بھی ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر نے دوا لکھنے کے بعد پرچی مجھے تھما دی اور میں ہکا بکا فروا کو لے کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ تب فروا نے مجھے بتایا کہ اس نے جب گھر والوں کے سامنے اپنی پسند کا اظہار کیا تو سب نے شدت سے انکار کر دیا، یہ کہتے ہوئے کہ وہ لڑکا آوارہ اور بگڑا ہوا ہے، مگر فروا بھی نہ سمجھتی، اس لیے وہ اپنی ضد پر قائم رہی۔ کچھ دنوں بعد جب اس کی طبیعت بگڑنے لگی، اس کو ہر وقت وامٹنگ کی شکایت رہتی اور ساتھ ہی ساتھ اس کے وجود میں تبدیلی بھی آنے لگی، تو میری ساس نے یہی اندازہ لگایا کہ فروا نے ضد میں کوئی انتہائی قدم اٹھا لیا ہے، جبکہ حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ جبکہ دوسری طرف فروا یہ سمجھتی رہی کہ اسے بدچلن لڑکے سے محبت کے جرم میں کمرے میں قید کر دیا گیا ہے۔ وہ یہ جانتی ہی نہیں تھی کہ اس کی ماں اور بھائی اسے بد کردار سمجھ رہے ہیں۔ میں فروا کو لے کر ابھی اسپتال سے نکل رہی تھی جب نبیل کا فون آ گیا۔ وہ انتہائی غصے کی حالت میں تھا اور پوچھ رہا تھا، تم کہاں ہو؟ اور کمرے میں فروا بھی نہیں ہے، مجھے فوراً بتاؤ کہ تم فروا کو لے کر کہاں گئی ہو۔ میں نے نبیل کو صبر کرنے کا کہا اور بتایا کہ میں 15 منٹ تک گھر ہی آ رہی ہوں، گھر آ کر سب کچھ بتاتی ہوں۔ گھر پہنچنے کے بعد جب میں نے نبیل اور اپنی ساس کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا تو وہ دونوں ہی حیران تھے اور اپنی جگہ شرمندہ بھی تھے۔ میرے ساس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کر فروا کو گلے سے لگا لیا اور اسے اپنے رویے کی معافی مانگی۔ فروا بھی بری طرح بلک بلک کر رو رہی تھی۔ نبیل نے بھی ہاتھ جوڑ کر فروا سے معافی مانگی۔ میری ساس اور نبیل میرے بھی شکر گزار تھے کہ میں نے آگے بڑھ کر اس معاملے کو ختم کیا، ورنہ نہ جانے کب تک غلط فہمی کی یہ دیواریں یوں ہی قائم رہتی۔ سب بہت خوش بھی تھے اور افسردہ بھی۔ اگر وہ سب کھل کر ایک دوسرے سے بات کر لیتے تو نوبت یہاں تک کبھی بھی نہ آتی۔ اس کے بعد 2 مہینے تک ہم نے فروا کی صحت کا خوب خیال رکھا، اسے اچھی خوراک دیتے رہے۔ جب اس کی صحت کچھ ٹھیک ہوئی تو پھر نبیل نے اس کا آپریشن بھی کروا دیا۔ اس واقعے کے بعد عمران بھائی بھی دبئی سے 3 مہینے کی چھٹی لے کر اپنی فیملی کے ساتھ پاکستان آ گئے تھے۔ اسی دوران نبیل کے ایک جاننے والے کے توسط سے فروا کا ایک بہت اچھا رشتہ آیا، جسے خوب جانچ پڑتال کے بعد اس کے بھائیوں نے دیکھ کر ہاں کر دی تھی، اور ایک سادہ سی چھوٹی سی تقریب میں فروا کو ماجد کے نام کی انگوٹھی پہنا دی گئی تھی۔ ماجد کی فیملی کو ہم نے فروا کے آپریشن کے بارے میں بھی پہلے سے آگاہ کر دیا تھا تاکہ بعد میں کسی قسم کی کوئی بھی غلط فہمی پیدا ہونے کا امکان نہ رہے۔ عمران بھائی 3 مہینے کی چھٹی پر پاکستان آئے تھے، اسی لیے فروا کی شادی کی تاریخ 1 مہینے بعد ہی رکھ دی گئی، کیونکہ عمران بھائی کو دوبارہ اتنی لمبی چھٹی ملنا مشکل تھا۔ سارا خاندان دوبارہ اکٹھا ہو گیا۔ فروا خوش اور مطمئن تھی۔ گھر میں خوب زور و شور سے اس کی شادی کی تیاریاں چل رہی تھی، لیکن میں آج بھی جب تنہا ہوتی ہوں تو یہ بات سوچنے لگتی ہوں کہ دلوں میں بات رکھنے سے کیسے رائی کا پہاڑ بن جاتا ہے، اور یہ پہاڑ اگر خونی رشتوں کے درمیان کھڑا ہو جائے تو کیسے ایک ساتھ کئی زندگیاں تباہ و برباد ہو سکتی ہیں۔ یہ کہانی ان تمام بہنوں کے لیے ہے جو گھروں میں سازشیں کرتی ہیں، باپ کو بیٹے سے اور بھائی کو باپ سے جدا کرواتی ہیں اور مرد کو کنٹرول میں کرنے کے چکر میں زندگیاں برباد کر دیتی ہیں۔ میں چاہتی ہوں تمام لوگ کھل کر اس پر رائے دیں کہ آخر مرد کو کمزور کیوں سمجھا جاتا ہے؟ اگر وہ بیوی کی بات مانتا ہے، اگر وہ بسانے کے لیے مانتا ہے اور جھکتا ہے تو کیا وہ کمزور ہے؟ ہماری زندگیاں اجاڑ دی ہیں کچھ خواتین نے، یہی نہیں، وہ اپنی ہی جنس کی خواتین کے لیے بھی مکاریاں سازشیں کرتی ہیں اور چند باتوں سے میاں بیوی میں فساد ڈال دیتی ہیں۔ میری دعا ہے کہ کسی کے گھر میں ایسی غلط فہمیاں کبھی جنم نہ لیں، کبھی کسی ماں کو اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے غلط الزام میں قید نہ کرنا پڑے، اور کبھی کسی بہن کو اتنا وقت نہ گزر جائے کہ وہ بولنے سے پہلے ٹوٹ جائے۔ یہ سچ ہے کہ رشتے وقت کے ساتھ ساتھ سمجھ میں آتے ہیں، لیکن کچھ وقت چپ رہنے سے نہیں، بولنے سے بچایا جا سکتا ہے، کیونکہ جو دکھ سچ نہ کہنے سے ملتا ہے وہ کسی بھی الزام سے کہیں زیادہ زخم دیتا ہے۔ سچ بولنے سے رشتے بچتے ہیں، خاموشی اکثر رشتے توڑ دیتی ہے۔ ناظرین، آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اگر کہانی اچھی لگی ہو تو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔
شکریہ، اللہ حافظ۔